عوامی مسائل اور ان کے حل کے لیے عوامی رائے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے اب تک کا خصوصی پروگرام عوام تک۔ میں ہوں اسلام آباد سے عامر شہزاد۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک اندوناک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں اسلام آباد کے نواحی علاقے پنڈ سمریال میں ایک سفاک شخص نے اپنے بیوی بچوں کو جلانے کی کوشش کی ہے، گھر کو آگ لگا دی ہے۔ اس نے کیمیکل چھڑک کے گھر کو اس طرح بری طرح جلایا ہے کہ ہر چیز جل کر خاکستر ہو گئی ہے، اور خوش قسمتی سے بچے اور بیوی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہم اس وقت متاثرہ خاتون نوشین ملک کے گھر میں موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، اہل محلہ سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ افسوسناک واقعہ کیسے پیش آیا ہے کہ ایک سفاک شخص نے اس درندگی کا مظاہرہ کیسے کیا ہے۔ ہمارے ساتھ پنڈ سنگریال کی متاثرہ خاتون نوشین ملک موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ڈھایا گیا اور صفاکی کا جو ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے۔ بتائیے گا بہن کہ آپ کے ساتھ جو شوہر نے آپ کے ظلم کیا ہے اور ایک بربریت کی داستان آپ نے سنائی ہے، تو یہ گھر تک آپ کا جلا دیا گیا ہے، یہ کیا کیسے یہ اس حد تک ممکن ہوا اور کیسے یہ پیش آیا؟ یہ میرے والدین نے مجھے بنا کے دیا تھا۔ میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور بس یہ جو ہے میرے ہسبینڈ تھے وہ بہت زیادہ مجھ پہ تشدد کرتے تھے، بس ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا رہتا۔ ابھی انہوں نے میرا گھر جلا دیا ہے، بالکل میرا فرنیچر، میری جو کچھ چیزیں، میرے بسترے تھے، سب کچھ سامان، میرا فرنیچر وغیرہ سب کچھ جلا دیا ہے۔ اس میں کچن کا سامان ہے، فریج ہے، مطلب جو بھی گھر کی جتنی ضروریات کی چیزیں تھیں سب کچھ جلا کے ختم کر دیا۔ میرے بچوں کے یونیفارم، بیگ، شوز سب کچھ جلا دیا ہے۔ شادی کے میرے اپنے کپڑے تھے، میرے بچوں کے کپڑے تھے، سب کچھ جلا کے راکھ کر دیے ہیں۔ آپ کی شادی کو کتنے سال ہوئے ہیں، کتنے بچے ہیں اور کتنے عرصے سے آپ یہ ظلم سہ رہی ہیں؟ تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں، اس دسمبر میں 10 سال ہو جائیں گے میری شادی کو۔ میرے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ ان پہ بھی وہ تشدد کرتا تھا، ان کو بھی مارتا پیٹتا تھا بہت زیادہ۔ ابھی بھی وہ کہہ رہا تھا، میری بچی نے تھوڑی کچھ مستی کی ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں 2 دن عید کے تم انتظار کرو، پھر میں اس کے بعد آپ کا بندوبست کرتا ہوں۔ تقریباً مجھے دھمکیاں دیتا تھا، میں جلا دوں گا گھر، آپ کو بھی جلا دوں گا، بچوں کو بھی جلا دوں گا اور آپ کے گھر کو بھی جلا دوں گا۔ یہ کوئی دور دراز کا علاقہ نہیں ہے، شہر اقتدار اسلام آباد میں آپ رہتی ہیں، تو آپ نے کسی ادارے سے، یہ جو انسانی حقوق کے ادارے ہوتے ہیں، پولیس یا رفائی ادارے، کسی سے آپ نے رابطہ نہیں کیا کبھی؟ ایک بار پہلے بھی انہوں نے مجھے ہتھوڑی کے ساتھ مارا تھا اور میرے محلے والوں نے جا کے میرے والدین کو بتایا تھا، اور اسی طرح پھر مجھے میرے والدین تھانے میں لے گئے تھے گولڈا شریف میں، اور انہوں نے پھر رپورٹ کروائی تھی۔ ایک دن وہ اندر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے بھائی لوگ آئے ہیں، انہوں نے اسٹامپ کروایا ان سے کہ اگر اس کے بعد آپ نے ان سے لڑائی جھگڑا کیا یا مار پٹائی کی تو آپ پہ 50,000 روپیہ جرمانہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد بھی انہوں نے وہی روٹین رکھی ہے، تو اب جو ہے نا سب کچھ ختم کر دیا انہوں نے۔ تو ابھی آپ نے جو FIR کرائی ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ انصاف کی طرف آپ جا رہی ہیں، آپ کو مل پائے گا ان سے؟ انشاءاللہ امید تو ہے۔ میں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی اپیل کی ہے، مریم نواز صاحبہ سے بھی کی ہے کہ مجھے انصاف ملے، تو بس وہ لوگ، مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ، انہوں نے شاید کوئی بڑے بندے سے بات کی ہوئی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے انصاف مل پائے گا۔ اگر کوئی سن رہا ہے بڑا، مجھے مریم نواز شریف صاحبہ یا آپ کا یہ رشتہ جو ہوا تھا، کیا یہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ آپ اتنے عرصے تک ظلم و بربریت کیسے سہتی رہی ہیں؟ آپ کے بچے بھی ہیں، ان کو بھی مار پیٹ کرتا رہا ہے، تو اتنے عرصے تک آپ کیوں سہتی رہی؟ میں نے BEd کیا ہوا ہے، میں ٹیچنگ بھی کرتی رہی ہوں۔ ابھی میں نے کمیونٹی اسکول گھر پہ کھولا تھا، وہ بھی اس نے بند کروا دی ہے، تو صرف بچوں کی خاطر یہی کہتی رہی ہوں کہ ابھی میرے بچے ہو گئے ہیں تو میں برداشت کروں، کیونکہ 4 بچے ہیں اور 5ویں میں ہو گئی ہوں۔ میرے بھائی محنت مزدوری کرتے ہیں، تو اب وہ 5 پیٹ کیسے پالیں گے؟ آپ کو بتایا ہے میں نے کہ میرے والدین کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے اب کون ان 5 پیٹوں کو پالے گا؟ بہت مشکل ہے۔ ظاہر ہے بھائیوں کے اپنے بچے ہیں، وہ ان کے پیٹ پالیں گے یا میرے بچوں کے پیٹ پالیں گے؟ ابھی صاحب اقتدار لوگوں سے حکومت وقت صاحب کا مطالبہ کیا ہے؟ میرا یہی مطالبہ ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے۔ جو میرا خرچہ ہوا ہے، انہوں نے میرا سب کچھ ختم کر دیا ہے، میرا گھر برباد ہو گیا، میرا فرنیچر سب کچھ، میرے ہر چیز، بالکل میں گلی میں آ گئی ہوں۔ تو میرے بچے سے کسی نے پوچھا اگر جو ہے نا اب آپ کدھر رہو گے، تو وہ میرا بیٹا رو پڑا ہے، کہتا ہے مما ہم لوگ گلی میں رہیں گے، اب ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ آپ متاثرہ خاتون نوشین ملک کی سسٹر ہیں، اب بتائیے کہ ایک دم یہ اتنا بڑا جو واقعہ ہو گیا ہے، یہ کسی نے اس کو نہیں روکا کہ اس طرح سے ایک دم گھر جو ہے وہ جلا کر خاک کر دیا ہے، بچوں کا اور بیوی کو سڑک پر بٹھا دیا ہے، تو اہل محلہ نے یا آپ لوگوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی؟ ایک دم کیسے ہو گیا ہے؟
سر یہ ہم لوگ کافی دفعہ ہم لوگوں نے بیٹھ کے مل کے بات بھی کیا، محلے والے بھی کہتے رہے ہیں ان کو، لیکن وہ پتہ نہیں کس طرح کا انسان تھا، اسے کوئی ذرا بھی خوف نہیں آیا۔ چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہیں، اب دیکھیں نا یہ بچے بس گلی میں آ گئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں بچا، نہ ان کا کوئی یونیفارم بچا، نہ ان کے پاس کوئی کپڑے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی برتن ہے، نہ کھانے کو کچھ سامان ہے۔ تو ہم لوگ تو اپنے گھر والے ہیں، اپنے بچوں والے ہیں، آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا دور ہے، کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا، تو اب پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ کوئی انصاف دلوائے ان کو، تاکہ ان کا یہ جو جتنا بھی ہوا ہے مسئلہ ہوا ہے یہ پورا کیا جائے۔ انصاف دلانے سے کیا مراد ہے کہ اس شخص سے علیحدگی چاہتی ہیں یا جو یہ ہرجانہ یہ جو پورا سارا نقصان ہوا ہے اس کو پورا کروانا چاہتے ہیں؟ سر ہم لوگ یہ تو نہیں چاہتے کہ یہ علیحدگی کریں، لیکن اب ہمیں ڈر ہے، اب خوف ہے، کیونکہ وہ ہر دفعہ اس کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، اور یہی ظلم و زیادتی ابھی بھی دیکھ لیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر سٹیچز ہوئے ہیں، ان کے فیس کے اوپر نشان ہیں، کیونکہ بہت زیادہ مارتا تھا۔ حالانکہ دیکھیں ہتھوڑیوں کے ساتھ مارتا رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ 4 بچوں کی خاطر اس نے پھر بھی برداشت کیا، کیونکہ عورت ہر دفعہ کمپرومائز ہی کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن انہوں نے کیا۔ لیکن اب دیکھیں نا، اب 4 بچوں کو کون پالے گا؟ کیا حساب ہوگا ان کا، ان کی پڑھائی کا، ان کا فیوچر سارا تو اس نے جلا کے راکھ کر دیا۔ اب آپ سے اپیل ہے، ہم کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے اپیل ہے، مریم نواز سے اپیل ہے کہ وہ اس کی ہیلپ کریں، کیونکہ جتنا وہ کر سکتے ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ شہر اقتدار ہے، اس میں بیٹھ کر بھی آپ کسی انسانی حقوق کے ادارے سے یا مقتدرہ لوگوں سے نہیں مل کے آپ انصاف حاصل کر سکے؟ آپ نے اپروچ نہیں کی یا ملا نہیں؟ سر کافی دفعہ کوشش کی ہے، لیکن یہاں پہ NGOs وغیرہ ڈرتے ہیں لوگ، اس لیے پھر سپورٹ نہیں کر سکتے، کوئی بندہ بھی آگے آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ دیکھیں عورت ہر دفعہ جلائی جاتی ہے، اس کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے، لیکن کوئی ساتھ نہیں دیتا، نہیں دے سکتا، کیونکہ ہر بندہ اپنی فیملی کے حد تک رہتا ہے، لیکن نہیں ابھی تک ان کو کوئی بھی مطلب انصاف نہیں مل سکا۔ کل کا وہ گرفتار ہوا، لیکن ابھی تک ہمیں انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ۔ اب تو مختلف طریقے ہیں، آپ پڑھی لکھی بھی ہیں کہ NGO سے ایکسیس کرنا آسان ہو گیا ہے، بالخصوص وفاقی دارالحکومت میں۔ کیا آپ نے بھی کسی انسانی حقوق کے ادارے بالخصوص کسی NGO سے رابطہ کیا ہے؟ سر میں کوشش کر رہی ہوں، لیکن ابھی تک کوئی کسی سے کانٹیکٹ نہیں ہو سکا میرا۔ اور باقی IG آفس یا باقی دیگر جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان میں آپ نے اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے؟ سر وہ مجھے کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے، مطلب میں کہاں پہ جاؤں؟ آپ مجھے بتائیں میں کہاں پہ جاؤں، آپ مجھے ایڈریس دیں، میں وہیں پہ اپنی بہن کو لے کے چلی جاتی۔ آپ کے اہل محلہ اور رشتہ دار کس حد تک سپورٹیو ہیں اس چیز میں کہ اس بندے نے اتنا بڑا جو ہے وہ ظلم کر دیا اپنے بچوں اور بیوی پر کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں یا یہ جو ہے یہ ان کو گھر بنا کے دیں؟ اس کے لیے یہ لوگ جو گرد و نواح کے ہیں یہ کتنا تعاون کر رہے ہیں؟ سر آپ کو پتہ ہے، میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہر بندہ اپنی فیملی کی حد تک، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہر بندہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے، کسی کے بچوں کا نہیں پال سکتا، ٹھیک ہے؟ عید کے کپڑے کوئی لے کے دے گا، ایک دفعہ لے کے دے گا، دوبارہ کوئی نہیں لے کے دے سکتا، برتن کوئی نہیں لے کے دے سکتا، گھر کوئی نہیں بنا کے دے سکتا، سپورٹ کرنے کی کوشش بھی کریں تو بھی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں جتنا ان کا گھر جلا ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، کوئی چیز بھی نہیں بچی، ہر چیز جل کے راکھ ہو گئی ہے، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی سپورٹ اتنا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میری اپیل ہے کہ آپ کسی بھی بڑے ادارے سے کسی بھی کوئی بھی ہے تو کانٹیکٹ میں اگر تو ان سے کانٹیکٹ کر کے پلیز ان کی ہیلپ کریں اور ان کو انصاف دلایا جائے۔ یہ صبح تقریباً 5 بجے کال آئی ہے، یہ ساتھ ہی ہمارے انکل مشتاق ہیں، انہوں نے کال کی ہے کہ اس طرح آگ لگی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میں نے اس کا نمبر بتایا، تو میں نے کہا نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اس کو بتا دیں کہ یار یہ ہوا تمہارے گھر میں، تو اس نے آگے سے کال پک نہیں کی۔ یہ ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ جلائے گھر، یہ جو چھت بیچ آئے ہیں یہ اسی طرح یعنی کہ جل کے یہ آئے ہیں نیچے۔ بہت بڑا ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ۔ یہ ہماری سسٹر ہیں، بہت ہی اچھی ہیں، بہت ہی نیک خاتون ہیں، ہمیں رونا آتا ہے یہ چیز دیکھ کے، کیونکہ اتنا ہونا نہیں چاہیے تھا، اس نے بچوں کا چھت چھین لی ہے۔ تو اس کی بندہ نمازیں دیکھیے، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے وہ مسجد میں جا کے، تو کام اس کے دیکھیں یہ ان کے بھائیوں نے خود اقرار کیے کہ یہ ہمارے بھائی کے کام ہے۔ تو اہل محلہ میں سے یا کسی میں سے اسے روکنے کی کوشش کی نہیں یا پتہ ہی نہیں چلا جب یہ کام ہو چکا تھا تب پتہ نہیں چلا، کسی کو بھی نہیں پتہ چلا اس بارے میں۔
جب اس نے یہ کام کیا ہے وہ نکل گیا ہے. رات کو اس نے نماز پڑھی ہے مسجد میں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں ادھر ہوں ہی نہیں، میں کہیں کام پہ ہوں. صبح 6 بجے وہ کہہ رہا ہے کہ میں کام پہ ہوں، حالانکہ کام پہ نہیں تھا. بھائیوں نے اس کو بولا بھی ہے کہ آؤ تمہارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. کہتا جی ٹھیک ہے. آیا نہیں ہے ادھر، کالیں کرنے کے باوجود بھی نہیں آیا وہ. اسی محلے کے رہنے والے ہیں، آپ کے ہمسائے میں اتنا المناک واقعہ ہوا ہے، جی یہ کس طرح سے دیکھا آپ نے ایک دم کہ کس طرح سے یہ گھر جل کر خاکستر ہو گیا؟ جی میں تو اس وقت ظاہری بات ہے سارے عوام سو رہی تھی. صبح فجر کا ٹائم تھا، صبح صادق تھی، فجر سے پہلے کا ٹائم تھا. تو مجھے تو انکل نے آ کے بتایا ہے کہ اس طرح اس کے گھر میں آگ لگی ہے، اسے کال کرو پوچھو کیا سچویشن ہے. آگ کی اتنی زیادہ وہ لو تھی نا، اتنی شدید قسم کی آگ تھی کہ ہم لوگ قریب نہیں آ سکتے تھے، بہت شدید آگ تھی. تو اسے کال کرتے رہے ہیں لیکن اس نے پک نہیں کی، نمبر اس کا آ نہیں تھا. تو بہت خوفناک قسم کی آگ تھی جی. ہم لوگ تو 3-4 دن وہ سکتے میں تھے اس آگ کی شدت کو دیکھ کے نا. سارے یہ معصوم بچے بھی، ہم لوگ بھی سکتے میں تھے کہ اتنی خوفناک. ظاہری سی بات ہے ایک صبح صادق کا وقت ہو اور اتنی وہ آپ المناک قسم کا ایک واقعہ دیکھ رہے ہوں تو وہ تو آپ کے ذہن میں نقش چھوڑے گا کچھ ٹائم کے لیے. تو یہ بات ہے سر کہ اس نے کیا ظلم ہے اپنے ساتھ بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی. بچوں کا مستقبل اس نے خراب کیا ہے، ظلم کیا ہے جی اس نے. آپ کے بھی بچے ہوں گے، اتنا المناک واقعہ یہاں پر ہوا، اہل محلہ نے پہلے کبھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی یا ان حرکات سے یا اس قسم کی صفاقی سے؟ جی پہلے بھی کافی مرتبہ اس نے اپنی وائف پہ اور بچوں پہ تشدد کیا ہے. ہم نے واقعات سنے ہیں، محلے میں ہی تھے. تو کسی کے معاملے میں انٹرفیئر کرنا بھی ہمارے اخلاق میں نہیں ہے. تو لیکن ہم سنتے رہے ہیں اور ان کی آوازیں بھی سنتے رہے ہیں، چیخوں پکار کی، پتہ چلا ہے جی کس طرح مار ٹوک ہو کر ہے. تو جو بزرگ ہیں اس کے سسرال میں سے انہوں نے اس کو سمجھایا ہے کافی دفعہ. اور ایک مرتبہ تو ان کا جرگہ بھی ہمارے متعلقہ تھانے میں ہو چکا ہے، صلح ہوئی ہے اور اس نے وہ اس پہ وعدہ کیا ہے کہ آئندہ سے ایسی کوئی شکایت نہیں آئے گی. لیکن اس کے باوجود وہ اس حد تک چلا گیا کہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ. بچوں کو جلانے کا جو ایک دھمکی بھی دینا اور اس کی عملی اس طرح کی حرکت کرنا، آپ کے خیال میں یہ کتنی بڑی حرکت ہو سکتی ہے؟ آپ ظاہر ہے آپ کے بھی بچے ہیں. دیکھیں جی وہ اس حد تک گیا نا تو ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے ساتھ جن مسلمانوں نے کیا تھا نا، یہ میرے خیال سے اس کیٹیگری میں آ رہے. 5 وقت کا یہ نمازی بندہ تھا جی، اور اس کا دل دیکھیں کیسا پتھر کا تھا کہ معصوم بچوں کو، اپنی اولاد کو یہ جلانے کی بات کر رہے ہیں اور اس نے وہ کام کر دیا. یہ تو رب کا اپنا ایک نظام ہے، اس کی قدرت ہے کہ یہ اس وقت یہاں پہ نہیں تھے، چلے گئے تھے، ورنہ وہ تو کر گیا تھا، اس نے تو کام کر دیا تھا اپنا. خالہ جی بتائیے گا کہ آپ کے پڑوس میں ظلم ہوتا رہا اس خاتون پہ اور آپ نے دیکھا، ابھی یہ جلائے جانے کا یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو ذرا بیان کیجئے گا کہ اتنا المناک واقعہ کیسے پیش آ گیا ایک دم؟ سر اساں تے اس چیز کوئی علم نہیں ہے، پر اس بچی نال بہت زیادتی ہونی ہے. تھوڑے نال بھی ماریا، اس نے ناک بھی کٹنا شروع کیتا پر کہ بیچاری نصیب علی بچ گئی ہے. تے یہ جڑا واقعہ کیتا سے بہت سخت کیتا تے کرنا نہیں چاہیے. اس بچیاں انصاف ملنا چاہیے، جیسا انصاف آنے نا وہ ایسا ملے. چھوٹے چھوٹے بچے تو کوئی غریب بندہ کیس وقت وہ کھا بڑھانا ہے تو اس بچی یہ کس طرح بڑھا سی؟ سائیں سرے تو نہ ہوئے نا تو نہیں پتہ بڑھا کرنا مشکل ہے. پر اس بچیاں حق ملنا چاہیے، انصاف ملنا چاہیے. آسانی تو ایک ہی چیز ہے کہ اس نال بہت ظلم ہوا ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے. ہاتھ اس نہ کٹے ہے، مار مار کے بربادی چڑھنا ہے. صبح اٹھنی نیلی پیلی ہوئی ہے، پوچھو تانی بس ٹٹیاں تے یہ ہویا تو وہ ہویا. سچی اس نہیں دسی کہ مر نال ظلم کرنا ہے، بہت انتہائی ظلم کرنا ہے. اساں نہ یہ پاک دینی ہے نہ وہ پاک دینا ہے. اساں سے دوئے والے ایک جیسے ہیں، پر زیادتیاں زیادتیاں. اہل محلہ کے سامنے یہ جلایا گیا ہے، یہ چشمدید گواہ ہیں کہ یہ گھر اسی نے ہی جلایا ہے. اس سے ہی جلایا نا، کس جلایا؟ ہر بندے یہاں پتہ ہے، خود اگلا ہے میں آپ جلایا. اساں نے شخص خون کی تھی تو اس نہیں چاہیے جڑا 1 منٹ خون کرنا میں دے تے چاہ کرنا ہے. اساں نو پوترے زور ہے ماں
नहीं चाहिए तो भराऊ की थी खून तो फट जा के थी कौन बोलने पे हो भरा पे बोलना एक ही थी बस कर सके जो कोई ये उन्होंने मुँह निकाली ना अस्सी तो ना होते गए ना सब पता है उसने माना है मुंह से, अपने मुंह से कि मैं ये जला के गया हूँ। जलाया जैसे मने थे इस खाने भी मन के दस ज्यादा प्याने ने उसने अपने रिश्तेदार भी आने बच्ची ने ये थे ऐसा मले ले निकली गले मले ले तक भाई देनी पे ये नुकसान बच्ची ना हो गया ऐसा इंसाफ मिलना चाहिए ना इंसाफ हक दे इंसाफ मिले। लाला जी आपने इतनी ज़िंदगी गुजारी है इस मोहल्ले में या इस एरिया में इस तरह का कोई अलमनाक वाक़या पहले आपने कोई नहीं आया पहली दफ़ा आया। बताइएगा कि आप मुतासरा खातून जो नौशीन मलिक हैं उनके चचा हैं, सगे चचा हैं, ये जुल्म आपके होते हुए कैसे हो गया? इस हद तक जो है वो सफाक इंसान था जिसने बच्चों को सड़क पे बिठा दिया, हर चीज़ छीन ली, तो आपने उस वक्त उसको रोकने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश किया रोकने की, उसको मैं 3-4 दफ़ा घर बुलाकर आराम से बच्चों की तरह उसके साथ प्यार करके प्यार में उसको कहा कि यार तुम इंसान बन जाओ, बच्चों को संभो और अपने घर आराम से रहो, लेकिन जो बात करता है वो कुरान सामने लाता है। तो कुरान एक अंग्रेज़ी की किताब नहीं है, वो पढ़ने के लिए हम मुसलमान हैं, पढ़ने के लिए आई है। उसको बार बार मैं मना करता था कुरान को बीच में मतलब नुकसान तुम्हारा है, बातें तुम्हारी है, सब कुछ तुम खुद करते हो, फिर कुरान को सामने कर लेते हो। कुरान को सामने नहीं करना चाहिए, वो हम मुसलमान हैं, वो हमारी किताब है, हम पढ़ने के लिए उसको वो आई है। तो इसलिए तो नहीं आई, हम झूठ बोले तो कुरान ले आए, हम बात करें तो कुरान ले आए, लेकिन उसको बहुत समझाया है, बस अब ठीक होगा जी। यहाँ जब आते हैं तो फिर दूसरे दिन रिपोर्ट मिलती है कि वो तो कम फिर वैसे ही है। ये जब अरसा हुआ है तो कम से कम 10 दिन मुझे उसने मेरे साथ उसने रब्ता नहीं किया। जब तकलीफ़ होती थी तो वो रब्ता करता था, फिर मैं आता था, उनको दोनों को कुछ न कुछ कहता था, वो आराम से रह जाते थे। अब वो उसने रब्ता कोई नहीं किया। मैं सोया हुआ था तो पता लगा कि महल्ले वाले गए हैं, दरवाज़ा खटखोया है तो उधर आग लगी हुई है। फिर जब इधर आए तो वो तो जल गया था सब कुछ, कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। तो फिर उसको उनके भाई को बुलाया, पूरे महल्ले वालों ने उसको फ़ोन किया, किसी ने उठाया नहीं है, उसने उठाया नहीं किसी का कॉल भी। जब इधर उसका भाई पहुंचा तो उसने कॉल किया तो उसने उठा लिया। इसका मतलब ये है कि सब भाई मिले हुए हैं, ये जो काम करा रहे हैं ना ये मिल कर करा रहे हैं कि ठीक है मकान जला दो, बच्चों को मार दो, बीवी को मार दो, ऐसे तो ये मुसलमान तो नहीं कर सकते हैं। बच्चे ये जो मकान है वो नौशीन बीबी बता रही हैं कि ये तो उनके वालिदैन ने बना के दिया, आपके भाई ने बना के दिया है, उनका तो नहीं है ये? नहीं, उनका नहीं है, ये हमारे भाई ने बना कर दिया है, लेकिन वो यहाँ रहता था, उसको इसलिए बना के दिए यहाँ रहो, अपने आराम से रहो। लेकिन अब वो कहता है मैंने बनाया, भाई तो फौत हो गया अब, तो उसको तो अब पता नहीं है क्या कर रहे हैं पीछे, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कहता था कि मैंने भी कुछ दिया है, मिसाल है 2 बोरी सीमेंट का उसने लाया है। अगर वो इंसान होता तो हमारे से वो पैसे ले लेता, भाई 2 बोरी सीमेंट लाया मैंने, 100, 200, 500 ब्लॉक लाया, वो मुझे पैसे दे दो, अब हम जा रहे हैं। तो फिर ये तो बात होती है, अगर ना देते तो फिर हमारी गलती है। अब वो सब कुछ जला कर चला गया, बच्चों को धमकी दी है, उस बच्ची को उसने धमकी दी है कि मैं ऐसी मौत आपको मारूंगा कि आपको घर वाले पहचान नहीं सकेंगे कि वो या नौशीन या गौर है कोई। तो ये तो बहुत जुल्म है, ऐसे तो जालिम भी जो मुसलमान होता है वो ऐसे नहीं कर सकता है, ये तो पता नहीं कुछ कह नहीं सकते हैं। आप शहर इक़्तिदार में रहते हैं, कोई बैकवर्ड एरिया नहीं है, कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, कोई जंगल राज नहीं है। आपने शहर इक़्तिदार में किसी सियासी बंदे से या आईजी ऑफिस में या किसी से रब्ता करने की कोशिश की है? नहीं की है जी।
नहीं किए। हम ये कहते थे कि आपस में अगर इनका सुलह बन जाए, आराम से रहें, तो किसी पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो अब तंग आ गए हैं कि वो पसीना इधर से मुंह में आया तो हम खड़े हो गए हैं। इसलिए तो बच्चों से पूछो कि बच्चों को भी मारता था, तो बच्चों को भी कहता था कि मैं आपको जला दूंगा। तो जब मुसलमान हो तो बच्चों को जला दे तो फिर पीछे क्या मुसलमानी तरीका है कोई? जी बेटा बताएं कि आपके बाबा ने ये जब घर जलाया है, आप देख रही थी और आपसे क्या क्या बातें की हैं? कि आपको मारने की बातें भी की हैं आपके बाबा ने? जी हमें मारने की बातें की हैं जी। ईद का दिन था और बाबा कहते थे हमें कि ईद गुजरने दो, मैं तुम लोगों को मार दूंगा। और मम्मा को और हमें धमकी देता था तुम लोगों को भी आग में जला दूंगा। फिर ना मम्मा ने ना जाके बताया, लेकिन मम्मा नहीं जा रही थी और बाबा हमें रोज़ मारते थे। फिर एक दिन हम इसको छोटे भाई को इतना मारा था। आप किस क्लास में पढ़ती हो? स्कूल जाते हो आप सारे लोग? हम लोग अभी जाते हैं। मैंने 1 पास की है और अब 2 में गई हूँ। आपके स्कूल बैग्स, यूनिफॉर्म, हर चीज़ जल गई है? जी मेरे कज़न ने मुझे जुमराटी दी थी और वो भी उसने जला दी है। और जो कुछ मेरे कज़नों ने दिया वो सब कुछ जला दिया है उसने। मेरे नए बैग थे, यूनिफॉर्म भी था, शूज़, सॉक्स, सब कुछ। आप बताइएगा कि मिस नौशीन के आप महल्लेदार हैं, यहाँ पर इतना अंदोनाक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इसके आप चश्मदीद गवाह भी हैं, सारा मोहल्ला भी है। ये किस तरह से जो है ये कर पाया है वो शख्स, इतना जुल्म कैसे कर पाया है वो? जी ये काफ़ी दिनों से हम इनका देखते रहते, काफ़ी मंथ गुजर गए ना, इनका लड़ाई झगड़ा आपस में मामलात इनके चल रहे थे ना, काफ़ी सारे मार पिटाई भी, रोला भी। सिस्टर नाराज़ होकर भी काफ़ी दफ़ा घर गई हैं, लेके भी आए हैं, मैं भी 1-2 दफ़ा गया हूँ। तो आपस में इनकी बनती नहीं थी ना, काफ़ी सारे इनके मामलात क्लोज थे। तो ये आई थिंक मेरे ख्याल 3-4 दिन पहले ये वाक़या होने से पहले ये यहाँ से नाराज़ हो गई हैं ईद के बाद। तो हमें इल्म नहीं था, रात को सो रहे थे हम, तकरीबन सुबह 4-4:15 बजे का टाइम था। तो दरवाज़ा मेरे साथ ही घर है बिल्कुल, तो वहाँ आवाज़ें आई हैं दरवाज़ा खटखटाने की। तो मैं सोया हुआ था, उठा हूँ, घर वाले उठे, उन्होंने देखा है कि बाहर को बंदा आया हुआ है। तो फिर उठ के जब बाहर आए हैं तो साथ वाले ने कहा कि इस तरह आग लगी इनके घर में, तो बंदा अंदर है को नहीं है। हम उठे हैं, बाहर आए, देखा तो आलम बहुत बुरा इनका बना हुआ था, सब कुछ जल चुका था। और तब तक हमने 115 पे कॉल भी की और 1122 वालों को कॉल की। और नौशीन बाजी इनके घर हम गए, फिर जाके मैं थे, भाई हमारे एक साथ गए, उनको घर से बुला के लाए हैं, उनको आके दिखाया कि ये आलम बना हुआ है। तब तक पुलिस भी आ चुकी थी, लेकिन जब तक पुलिस आई तब तक बिल्कुल सब कुछ जल चुका था, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ था। और आलम ये था कि खौफ इतना था, हमारे पूरे मोहल्ले में सारे फैमिली वाले बंदे डरे हुए थे, फैमिलियाँ डरी थी, बच्चे डरे हुए थे, बजाते खुद हम खुद डरे हुए थे। ज़ाहिर है कोई शरीफ लोग हों, उनके सामने ऐसा चीज़ सामने आए तो बहुत तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है। पहले तो हमें इस चीज़ का डर था कि खुदा ना खाए बच्चे अंदर ना हो या वो खुद अंदर ना हो, लेकिन बच्चे तो उधर थे, हमें मिल गए। वापस जब आए तो रेस्क्यू वाले ने जब ऑपरेशन किया तो अंदर से भी कोई बंदा हमें मिला नहीं है। तो तब हमारी कॉल भी वो नहीं उठा रहा था, तो हमें लगा कि शायद अंदर रह ना गया हो या मोबाइल अंदर मसला ना बन गया हो, इंसान है ना। तो तब तक 6-6:15 बजे उसके भाई भी आ गए थे। जब उनकी कॉल भाई ने उठाई, अकरम भाई ने उठाई कॉल उनका बताया, जब उन्होंने बताया कि आपके घर में मसला बने, आप किधर हो, तो उन्होंने कहा मैं इधर ही हूँ। तो उसके बाद भी वो नहीं आए, तकरीबन आई थिंक 8-8:30 इधर बज गए, हमारे पुलिस के भी, हमारे भी, 112 वालों की। फिर हम भी अपने घरों को चले गए, लेकिन तब तक बिल्कुल कुछ बचा नहीं था, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था। आप क्या कहते हैं कि इस शख्स के ख़िलाफ़ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और इस मुतासरा खातून को किस तरह का इंसाफ मुहैया होना चाहिए जो कभी तक नहीं मिल सका? सबसे पहले बात ये ना, अभी ये इनके घर की बात है ना, हम महल्ले वाले होकर जितना डरे हुए हैं, अभी तक वो चीज़ें हमारी ज़हन से, हमारी सोच से नहीं जा रही हैं। रात को सोते हैं तो हल्की रात से भी हम डर जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है। तो घर वालों का आलम तो खैर इससे बहुत ऊपर का होगा, जिन्होंने इतनी मेहनत से घर बनाया, छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह 4 इतने खूबसूरत बच्चे हैं। तो एहसास उस बंदे के अंदर बिल्कुल नहीं नज़र आया, ना अपने घर का, ना अपनी औलाद का, और ना आसपास के लोगों का कि यार लोग क्या देखें, मैंने इस माशरे में रहना है, लोग मेरे बारे में क्या तासर करेंगे, मेरी औलाद को क्या चीज़ का सबक जाएगा कि औलाद मेरे बारे में क्या सोचेगी, कुछ भी उसने सोचा नहीं है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से वहाँ इंसानियत मर जाती बंदे की, और जब इंसानियत मर जाती है तो उसके लिए जितना भी किया जाए कम ही है। इस्लामाबाद के नवाई इलाका पिंड समरियाल की मुतासरा खातून नौशीन मलिक का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साहिब इक़्तिदार लोगों से मुतालबा है कि उसे इंसाफ दिलवाया जाए और उसको बच्चों को सिक्योरिटी भी फराहम की जा सके।
تاکہ وہ اپنی زندگی آزادی سے گزار سکیں اور اسے ظلم و بربریت سے اسے نکالا جا سکے۔ دیکھتے رہیے اب تک کا خصوصی پروگرام عوام تک۔